والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صلوات محمد. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، ہمیں یہ درسگاہ عنایت فرمائی ہے جس میں ہم عمر کا لحاظ کیے بغیر بیٹھتے ہیں. یہاں ہر عمر کے لوگ بیٹھتے ہیں اور اس درسگاہ میں عمر کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا. وہ کلاسیں اعلان ہوئی ہیں. اس درسگاہ سے، جس درسگاہ کے بارے میں انسان بیان نہیں کر سکتا، تمام وہ اقدار، تمام وہ افکار، تمام وہ تعلیمات جو انسان کے عقل اسے دیتی ہے، قرآن اسے سکھاتی ہے، رسالت مآب نے بیان فرمایا ہے. ان تمام تعلیمات و اقدار کو چند گھنٹوں میں اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھا جا سکتا ہے. کربلا کوئی نئی اقدار نہیں دیتا، کوئی نئی بات نہیں کرتا، وہی بات کرتا ہے جو خدا کی بات ہے، جو رسول خدا کی بات ہے، جو امیر المومنین کی بات ہے، جو صحیفہ سجادیہ کی بات ہے. فرق اتنا ہے کہ باقی جگہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہاں ایسا اعلیٰ عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں ہر بات صحیح سمجھ میں آ سکتی ہے. عمر کی قید اس لیے نہیں ہے کہ اگر بچوں کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں موجود ہے، لڑکوں کا کردار دیکھنا ہے کربلا میں موجود ہے، نوجوانوں کا کردار دیکھنا ہے تو کربلا میں موجود ہے، جوانوں کا کردار دیکھنا ہے کربلا میں موجود ہے، بوڑھوں کا کردار دیکھنا ہے کربلا میں موجود ہے، ہادی کا کردار دیکھنا ہے کربلا میں موجود ہے، جوان کا کردار موجود ہے، عورتوں کا کردار موجود ہے. یہ تمام کردار صرف چند گھنٹوں میں ہدایت کا سارا سامان لیے ہمیں قیامت تک ہدایت دینے کے لیے کافی ہے. اور یہ سورہ جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن ہمیں اسی فرش اعلیٰ سے ملتا ہے. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. جو حضرات نہیں تھے ان قسموں میں وہ اس کو سن لیجئے گا. یہ کانوں کی قسمیں ہیں، یہ ذی حجر کے لیے ہیں، صاحبان عقل کے لیے یہ 5 قسمیں ہیں جس میں 14 کی قسم کھائی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ 3 جنہیں اقتدار ملا، عاد و ثمود و فرعون، وہ باطل تھے، ان پر خدا کا غضب ہے. اس دھوکے میں نہ رہنا کہ جسے اقتدار ملے وہ حق ہے، جسے مال ملے وہ حق ہے. حق اور باطل کا معیار ہمیں کربلا دیتا ہے، اور کربلا جو حق و باطل کا معیار دیتا ہے وہ قرآن میں موجود ہے. قرآن نے بہت واضح کہا ہوا ہے کہ وَأَمَّا الْإِنسَانَ، اس انسان کو إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب اس انسان کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہے. عزت یہ نہیں ہے کہ تجھے اقتدار مل جائے، عزت یہ نہیں ہے تجھے مال مل جائے، عزت یہ ہے کہ تو فرش عذاب پر آ جائے. کربلا نے یہ معیار قائم کیا. یہ ایسا نہیں ہے حسین نے سب کچھ لٹایا اور ساری عزت پا لی، یزید نے تمام مادیات کو پا لیا اور داخل دشنام ہو گیا. یہ کربلا نے یہ قرآنی آیت جو ہم نے کل بیان کی، آج میں اس کی تفصیل میں دوبارہ نہیں جا رہا، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے عزت اور ذلت کا معیار جو بیان کر رہا ہے، کربلا اسے ہمیں عملی اس کا نمونہ دکھا رہا ہے. ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
یہ ذلت اور عزت کی لڑائی کا معرکہ آج بھی جاری و ساری ہے. آج حسینیت زندہ باد ہے, یزیدیت مردہ باد ہے, اور یہ یزیدیت کے نمائندے آج بھی موجود ہیں. آج بھی جب عزت کا نام لیا جاتا ہے, یعنی حسین کا نام لیا جاتا ہے, آج بھی جب حسین کا نام لیا جاتا ہے تو یزیدیت کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ظالم سے ظالم شخص ہے وہ بھی عدل کے نام پہ حکومت کرتا ہے. نعرہ وہ عدل کا لگاتا ہے, بے شک ظلم کر رہا ہو, جتنا بھی جبر کر رہا ہو نعرہ وہ حریت کا, آزادی کا اور فریڈم کا لگاتا ہے. وہ نعرہ مساوات کا لگاتا ہے. نعرے وہ اچھے لگاتا ہے, کام اس کے جتنے برے ہوں, لیکن ایک نعرہ ایسا ہے جسے برا نہیں لگا سکتا. نعرہ بہت اچھا ہے اور سب سے خوبصورت ہے, سردار جنت کا نعرہ ہے مسلمان, لیکن وہ سردار جنت کا نعرہ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نعرے سے جہاں اچھی بات واضح ہوتی ہے وہاں دشمن بھی رسوا ہوتا ہے. حسینیت زندہ باد سے اچھا نعرہ اور کیا ہوگا؟ حسین کے بغیر جنت میں دخول ممکن ہی نہیں ہے. اس سے اچھا نعرہ نہیں ہے. ہیں سارے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے, ہیں سب جنت میں جانے کے خواہش مند, لیکن وہ حسینیت زندہ باد کے نعرہ نہ فقط نہیں لگا سکتے بلکہ اس نعرے سے جل جاتے ہیں. کیوں جلتے ہیں اتنا؟ اس لیے کہ وہ رسوا ہو جاتے ہیں. یہ نعرہ ان کی رسوائی کا نعرہ ہے. یہ نعرہ حسینیت کی اور حسینیوں کی عزت کا نعرہ ہے. یہ نعرہ بتا رہا ہے ہاتھ من ذلت, ذلت ہم سے دور ہے. سوال پڑھتے محمد اور انسان کو بات سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ قرآن نے بیان کر دیا, جیسا آپ نے بھی اس کی تفسیر کر دی. آیا انسان سمجھ سکتا ہے عزت اور ذلت کے معیار کو یا نہیں سمجھ سکتا؟ یہ انسان نہیں سمجھ سکتا. عام انسان کی بات ہو رہی, آپ کی بات نہیں ہو رہی. ہم نے کہا آپ کی بات سورہ فجر کے آخری 4 آیتوں میں آپ کی بات, اس سے پہلے دوسرے انسانوں کی بات. اور جب ہم آپ کہتے ہیں تو آپ فرش اعلیٰ پہ آنے والے جس مرضی مکتب کے سے تعلق رکھتے ہیں, جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں, فرش اعلیٰ پہ آنے والے, حسین کو چاہنے والے, حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانے والے, یہ مسلمانوں کی غالب اکثریت, مسلمانوں کی غالب اکثریت حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے. غالب زندہ باد, زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. لیکن جو اس فرش عذاب میں نہیں آیا وہ اس قرآنی معیار کو سمجھ سکتا ہے عزت یا ذلت کی, یا نہیں سمجھ سکتا؟ وہ نہیں سمجھ سکتا. کلا, قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز عزت اور ذلت کے معیار کو نہیں سمجھ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم حسین کے پاس نہیں آتے ہو. جو زمین گیر ہو, زمین سے چپکا ہوا ہو, مادیت میں پھنسا ہوا ہو اور آسمان معرفت پر نگاہ نہ کر سکتا ہو, وہ کہاں ان معارف کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ کہاں ان کانسیپٹس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کلا, تم ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہو. اذا دکت الارض دکا دکا, یعنی جب تک قیامت نہ آ جائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. قیامت بھی کب آئے گی؟ قیامت جب آئے گی اور زمین کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. تم اسی زمین کو چاہتے ہو نا, تحبون المال حبا جما, تم جم کر جس مال کو چاہتے ہو اسی زمین سے نکلتا ہے, انہی مادیات سے. اور ہمارے جوانوں کو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دیندار ہونا اچھا ہے, ابھی آپ نے کلاسز کا اعلان بھی کیا, خدا کرے آپ لوگ اس قسم کی کلاسز میں بھی شرکت کریں. اور اس فرش اعضاء کا لازمہ بھی یہی ہے کہ جب فرش اعضاء ختم ہو یا ایام اعضاء ختم ہو تو پھر یہ فرش اعضاء قائم و دائم رہے قرآن و عقائد و احکام کی کلاسز کی صورت میں. یہی حسین کا پیغام. یہ پیغام کس نے لیا کس نے نہیں لیا کا مطلب یہ ہے
مجھے کوئی کام نہیں ہے کہ آپ ان کی کلاس میں آتے ہیں یا نہیں آتے. میں اس کلاس کے لیے نہیں کہہ رہا, میں کسی بھی آپ کو جو کلاس پسند ہے اس کی بات ہے کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو, ان سے اختلاف ہو, آپ کو ان کی کلاس میں نہ جائیں, میری کلاس میں نہ جائیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایام اعضاء ختم ہونے کے بعد آپ حسین کی کلاس میں نہ جائیں, آپ تفسیر کی کلاس میں نہ, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ میری کلاس میں نہ, یہ ہو سکتا ہے. آپ ان کی کلاس میں نہ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ قرآن سے وابستہ نہ رہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ آپ قرآن سے وابستہ رہیں. اور یہ جو مفاہیم ہمارے لیے انتہائی آسان ہے, جو اہل بیت سے دور ہیں وہ مر جائیں نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ سکتے. ان معنویات کو سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں جو کہ یزیدیت کی پلیدی میں گرفتار ہیں. ان معارف کو, ان بلند معارف کو, تعلیمات کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ انسان پاک ہو جائے, اس میں تطہیر آئے, اس میں پاکیزگی آئے. اور یہ تطہیر ان آنسوؤں کے ذریعے آتی ہے جو فرش عذاب میں بہتے ہیں, ان قلوب کے ذریعے جو یہاں نرم پڑتے ہیں, جن میں محبت خدا اس فرش عذاب سے حاصل ہوتی ہے. آپ انشاءاللہ کلاسوں میں آئیں گے, انسان سمجھ سکتا ہی نہیں. قرآن واضح کہہ رہا ہے کلا, ہرگز نہیں. یہ جو معیار میں دے رہا ہوں عزت کا اور ذلت کا, یہ عام انسان اسے سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں. انہیں سمجھانے کے لیے میں اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دوں گا. جب مادیت رہے گی ہی نہیں, جب مادہ ہی نہیں رہے گا تو مادیت کہاں سے رہے گی. آج کل جوانوں کی الحمدللہ اکثریت ہے, ان جوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں, اور جو کہا بھی یہ جاتا ہے کہ کیا کریں ہم اس دنیا میں, پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے, مادی دنیا ہے, اس کو بھی تو ہم نے دیکھنا ہے. مٹیریل ورلڈ میں ہمیں مٹیریلسٹک ہونا پڑتا ہے. آپ جو بھی کہیں, مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے تو ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, بعد میں تو ہم نے پلٹ کر اسی دنیا میں جانا ہے, اسی کے لیے کمانا ہے اور اسی کو حاصل کرنا ہے. ایسا ہے, ایسا ہے, واقعیت یہی ہے. یہ نا یہاں اور میسج ملتا ہے, باہر جائیں تو اور میسج ملتا ہے. وہ میسج تھوڑا سا اثر انداز تو ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ اثر انداز نہیں ہوتا. یہ عالم مادہ ہے ہی نہیں. اگر حسینیت کو سمجھ لو تو یہ عالم مادہ ہے ہی نہیں. اس عالم مادہ میں مادہ ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا پیٹ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پیٹ اگر ہے تو انتہائی کم ہے. اس کے ساتھ آپ کی جسم کے ساتھ ایک اور چیز لگی ہوئی, وہ کیا ہے, روح. ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ تو سمجھایا جاتا ہے کہ پیٹ لگا ہوا ہے, یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ روح بھی تو لگی ہوئی ہے. اور روح کتنی ہے اور جسم کتنا ہے, اسپیس کتنا ہے اور میٹر کتنا ہے اسی باڈی میں. ابھی میں روح کو چھوڑ کر بات کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو روح کو نہیں ماننے والے ہیں وہ آپ کو روح سے دور کرنا چاہتے ہیں. مٹیریل ورلڈ میں لوگ روح کو نہیں مانتے, وہ جوانوں کو روح سے دور کرنا چاہتے ہیں. پھر بھی اگر آپ روح سے دور نہ ہوں تو پھر آپ کو کیسے ٹریک کرتے ہیں, فلان چیز روح کی غذا ہے. بھائی تم لوگ تو روح کو مانتے ہی نہیں ہو, روح کی غذا کو کہاں سے مانتے ہو. اس کا میں نام بھی نہیں لیا, کہ اس ممبر سے اس کا نام لیا جائے. وہ روح کی غذا ہے. یعنی یہ اگر بچہ ٹریک نہ ہو اور پھر بھی روح کی طرف جائے تو بھی اسی روح کے نام پہ اس کو پھر کسی کے مادیت کی طرف لایا جائے. آپ کے ہاتھ میں کتنا مادہ ہے اور کتنا اسپیس ہے, اس ہاتھ کتنے فیصد مادہ ہے اور کتنے فیصد اسپیس ہے. اسپیس اگر ہے تو مادہ تو نہ ہوا. اس میں یہ کس سے بنا ہوا, ایٹم سے مل کے بنا ہوا, بچوں کے لیے ہوتا ہے. وہ اس ایٹم میں کتنا مادہ ہے اور کتنا اسپیس ہے. ایک ایٹم کو ہم نے حل کر لیا تو ہمیں اپنی پوری باڈی کا پتہ چل جائے گا, ہمیں اپنے ہاتھ کا پتہ چل جائے گا. آپ اپنے ایٹم کے نیوکلس کو اگر انلارج کریں اور ایک سیب کے برابر کریں, بہت چھوٹا ہے, انلارج کرنا تو آسان ہے نا, آج کل موبائل سے ہی انلارج کریں. آپ اس کو انلارج کرتے جائیں, وہ ایک سیب کے برابر ہو جائے, تو اس کے جو سب سے نزدیک الیکٹران ہوگا وہ کس کے برابر ہو جائے گا, نمک کے دانے کے برابر. اگر نیوکلس آپ کا سیب کے دانے کے برابر ہو گیا ہے تو اس کا جو سب سے نزدیک الیکٹران ہے
وہ ایک نمک کے دانے کے برابر ہو جائے گا. اور ان دونوں میں فاصلہ کتنا ہوگا؟ کتنا اسپیس ہوگا؟ 2 کلومیٹر کا. مجھے ابھی آپ کے یہاں کا پتہ نہیں ہے, مجھے اسلام آباد کے سیکٹر کا پتہ ہے. ایک سیکٹر 2 کلومیٹر کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ اگر ایک جامعہ اہل میں F74 میں اگر آپ نے دیکھا ہو سعودی پاک ٹاور, وہاں اگر اس کا نیوکلس سیف پڑا ہوا ہے تو اس کا نزدیک ترین الیکٹران جنا سپر میں پڑا ہوا ہے. تو یہاں سے شاید آپ کا آئی جی پی جو کہتے ہیں اس کو 2 کلومیٹر بنتا ہوگا. یہاں سے 2 کلومیٹر جہاں تک بھی بنتا ہے. اگر کسی فیلڈ میں 2 کلومیٹر میں ایک سیب پڑا ہوا ہو اور ایک نمک کا دانا پڑا ہوا ہو, تو اس فیلڈ میں یہ کہیں گے کہ یہ مادہ سے بھرا ہوا ہے. مادہ جو ہے وہ اس کا کیا عرض کروں کتنا ہے, میں اسپیس بتا دیتا ہوں. 99.9999999999% اسپیس ہے. کتنا مادہ رہ گیا؟ نہیں, الوژن ہے. مادہ الوژن ہے, توہم ہے, برم ہے, کیا کہوں اس کو. آپ کو جو کہا جا رہا ہے یہ مادہ ہے, یہ ہے ہی نہیں. اس میں بھی مادہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو روح ہے اس کی کیا عظمت ہے. اور وہ روح ہمارے عام جو ادبیات میں, ہمارے لٹریچر میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے بدن میں روح ہے, اور اس قفس عنصری سے روح اگر پرواز کر جائے, نکل جائے, تو موت واقع ہوتی ہے. یہ ہمارے لٹریچر میں عام طور پہ کہا جاتا ہے. در حقیقت یہ بات ویسی کہنے کے لیے تو ٹھیک ہے, سمجھانے کے لیے. آپ کے بدن میں روح نہیں ہے. آپ کے بدن میں روح نہیں ہے. اگر آپ کے بدن میں روح ہو تو یہ روح اگر آپ کے بدن سے نکل جائے تو موت ہونی چاہیے. آپ سوتے ہیں اور آپ کی روح انشاءاللہ آج رات بھی آپ کو زیارت نصیب ہو, کربلا پہنچ جاتی ہے. آپ یہاں ہوتے ہیں, روح نکل کے کربلا پہنچتی ہے, موت واقع ہوتی ہے. نہیں, زندگی ملتی ہے. موت کہاں ہوتی ہے؟ روح کے نکلنے سے موت نہیں ہوتی. بس روح بدن میں نہیں ہے جی, بدن میں روح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح جسم نہیں ہے. اندر ہونا یا باہر ہونا جسم کی خصوصیات میں سے ہے. اگر میں سمجھا پا رہا ہوں, جن تک بات پہنچ جائے. لیکن اندر ہونا یا باہر ہونا جسم کی خصوصیات میں سے ہے. جو جسم نہیں ہے وہ نہ اندر ہے نہ باہر ہے. روح جسم نہیں ہے جو آپ کے بدن کے اندر ہو یا آپ کے بدن کے باہر ہو. مجھے اس سے کام ہے, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اگلی آیت کے لیے مجھے تھوڑا سا چاہیے, اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے. آپ کی روح کیونکہ مجرد ہے, اس لیے نہ وہ اندر ہے نہ وہ باہر ہے. اس روح کا آپ کے بدن کے ساتھ تعلق ہے. یہ تعلق اگر ٹوٹ جائے تو موت واقع ہوتی ہے. یہ تعلق کیسے ٹوٹتی ہے؟ یہ جب روح عالم ملک سے پرواز کر کے عالم ملکوت میں چلی جائے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے. اس سے پہلے جب تک وہ عالم ملک میں رہے اس کی موت واقع نہیں ہوتی. اگر یہ بات ہم نے سمجھ لی. بس اذا دکت الارض دکن دکا. اس سے پہلے کیا ہے؟ کلا. تم عزت و ذلت کے معیار کو سمجھ سکتے ہی نہیں ہو, اس لیے کہ تم زمین گیر ہو, مادی ہو, تم بہت پست ہو گئے ہو. یہ پست لوگوں کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کی باری آئے گی. لیکن ہم میں سے ہو سکتا ہے کچھ افکار ہمارے پست ہو گئے ہوں, ان سے ہمیں رہائی دلا رہی ہے. یہ آیات اگر سمجھے اور فرش ادا سے سمجھے تو زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہے. ہمارے جوانوں کی یقیناً زندگیاں بدل سکتی ہیں یہ آیات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے. کلا فاذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک. سمجھ تمہیں کب آئے گی؟ جب تمہارا رب آئے. والملائکۃ صفا صفا. جب تمہارا رب آئے اور ملائکہ آئیں صف در صف. یعنی میدان محشر ہے, اس میدان محشر کو دکن دکا کیا ہے, ٹوٹ ٹوٹ کر ہموار کیا گیا ہے. ٹوٹ ٹوٹ کے ہموار کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی دشمن علی کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکے گا. ابھی
ملے تو حب صحابہ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہاں میدان بالکل صاف ہوگا, کسی کے لیے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, سب آیا ہوں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ, اور تمہارا رب آئے گا. وَالْمَلَائِكَةُ, اور ملائکہ آئیں گے صفًا صفًا. اچھا, اب جاء ربک میں یہ اپنے ہم کا جو روح اور بدن کی مثال کی تھی, اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ فرش اعضاء کے بغیر آپ ولایت کو نہیں سمجھ سکتے, واللہ فرش اعضاء کے بغیر آپ توحید کو نہیں سمجھ سکتے, نبوت کو نہیں سمجھ سکتے, معاد کو نہیں سمجھ سکتے, امامت کو نہیں سمجھ سکتے, نماز و حج و زکات کو بھی فرش اعضاء کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, ہم سمجھتے ہیں صرف ایک ٹاپک یہاں سے ملے گا, نہیں, سارا دین یہیں سے ملے گا, اس کے علاوہ جو کچھ ملے گا وہ سب غلط ہے. اب رہ گیا جاء ربک, جاء ربک کا کیا مطلب ہے؟ ابھی جاء انور, انور آیا ہے, آیا کیا مطلب؟ میں یہاں آیا ہوں, کیا مطلب؟ میں اس سے پہلے H8 میں تھا, اس کے بعد میں آپ کے گھر گیا, اس کے بعد میں وہاں سے یہاں آیا. اب جو میں وہاں تھا اب وہاں نہیں ہوں, یہاں میں پہلے نہیں تھا اب میں یہاں ہوں, اس کو آنا کہتے ہیں. پچھلی جگہ چھوڑے نئی جگہ پہ آ جائیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آنا کہتے ہیں. آیا خدا ایسے آتا ہے, وہ جگہ جہاں محشر میں خدا, پہلے محشر خدا سے خالی تھا اور عرش پہ تھا, اور عرش سے جب وہ آیا تو عرش خالی ہو گیا اور اب یہاں آ گیا, ایسا نہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے بالکل واضح ہے, لیکن آپ در اہل بیت ہٹ جائیں یہی لوگ پھنس جاتے ہیں, یہی پریشان ہوتے ہیں, یہی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. جی ہاں خدا آیا تھا, خدا کیسے آیا تھا؟ وہ پھر اتر کے دکھایا ابن تیمیہ نے, اسی ممبر سے اتر کے دیکھا, کہتا ہے میں جیسے یہاں تھا اتر کا وہاں آ گیا, پہلے خدا یہاں تھا اب وہاں آ گیا. نعوذ باللہ. سمجھ میں نہیں آتا, ہم نہیں کہتے مشرک, ہم کسی کو بھی مشرک نہیں کہتے, اس لیے کہ وہ بیچارے جہالت میں اس قسم کی باتوں پہ قائل ہو جاتے ہیں. ہم اصل نہیں کہتے, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ فلان لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں, ان کے اگر آپ احادیث کو دیکھیں صحاح میں وہ سب تحریف قرآن کی احادیث ہیں, ہم کبھی بھی نہیں کہتے. جہالت, جاہل کو کیا کہتے, جاہل سے کیا لیں بھائی, جہالت ہے, جہالت میں پھر نہیں ہوگا, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, نہ توحید سمجھ میں آئے گا, نہ نبوت سمجھ میں آئے گی, نہ امامت کی تو باری ہی نہیں آئے گی. امامت سمجھنے کے لیے طہارت چاہیے, اس کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ, پھر ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ, تمہارے رب کا حکم آئے گا, اور حکم رب سے قیامت برپا ہوگی. واضح ہے. اب ایک بڑا بحث ہے علماء اسلام میں کہ خدا نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. ہمیں ڈیٹیل بھی نہیں جاتا, جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان میں دو طرح کے نظریات ہیں. کچھ کہتے ہیں دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے, آخرت میں بھی نظر آئے گا. کچھ کہتے ہیں دنیا میں نظر نہیں آ سکتا, آخرت میں نظر آ جائے گا. خدا کو دیکھنا ممکن ہے, دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. آپ جب گئے تھے معراج پہ, وہاں انہوں نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ان میں دو قسم کے نظریات ہیں. کچھ کہتے ہیں دیکھا, کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھا, اس لیے کہ خدا دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا. آخرت میں ان سب کا اتفاق ہے کہ آخرت میں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھا جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس چیز کو محدود ہونا چاہیے. اگر وہ محدود ہو تو دیکھا جا سکتا ہے, اگر وہ لامحدود ہو تو دیکھا نہیں جا سکتا. آپ اگر خدا کی رؤیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو وہ کیوں رؤیت کے قائل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پھر جسم ہے, نظر آتا ہے تو پھر وہ جسم ہے, وہ محدود ہے, وہ ایک ڈائریکشن میں ہے, وہ کسی جگہ پر ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر متمکن ہے, مستقر ہے. اب ہمارے جو بھائی ترجمہ کرتے ہیں رحمان عرش پر ہے, عرش بڑا ہے یا رحمان بڑا ہے؟ اگر وہ جس طرح میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں اس طرح خدا عرش پر
بیٹھا ہوا تو رحمان بڑا ہوگا یا عرش بڑا ہوگا؟ یقیناً اللہ عرش سے بڑا ہوگا. پھر عرش پہ کس طرح بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں وہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہو. چاروں طرف سے خدا لٹک رہا ہے، یعنی اپنے بیٹھنے کے لیے اپنے برابر کی کرسی بھی نہیں بنا سکتا. اہل بیت سے نکل جاؤ، حل ہوتی نہیں ہے، کوئی بھی چیز حل نہیں. جہاں رب ہوگا، رب خود نہیں آتا ہے، اس کے لیے آنا جانا نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، وہ زمان و مکان میں نہیں ہے، وہ زمان و مکان کا خالق ہے. جو زمان و مکان کا خالق ہو اسے زمان و مکان کے لحاظ سے بات نہیں کی جا سکتی. ہمارے ہاں بھی کیونکہ ہم اسی معاشرے میں ہم اوپر والا جو کہتے ہیں غلط ہے. خدا اوپر نہیں ہے، نیچے خدا سے خالی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک حیات سے بھی زیادہ خدا نزدیک ہے. یہاں چپکا ہوا ہے نزدیک تو یہ مطلب ہے تم جہاں کہیں بھی جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے. کیا مطلب ہے خدا کے ساتھ ہونے؟ خدا کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کا ساتھ ہونا، لا تحزن ان اللہ معنا. بار میں اللہ کی طرف سے ارشاد آیا کہ مت ڈرو. ایک ڈر رہا تھا، ایک نہیں ڈر رہا تھا. ثانی اثنین تھے، رسول خدا تو ڈر سکتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. دوسرا رسول کے ساتھ بھی ڈر رہا تھا، کہا لا تحزن، مت ڈرو. کس سے کہا؟ صحابی سے کہا. ان اللہ معنا، معیت اور ہے، صحابیت اور ہے. جو پہنچ گئے، میں نے تفصیل نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. اللہ ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان ربک لبالمرصاد. 14ویں آیت اگر آپ اس لیے مجلس میں ہوں. ظالم کے ساتھ خدا ہونے کا مطلب ہے ظالم کی خدا طاق میں ہے. مومن کے ساتھ خدا ہونے کا مطلب ہے مومن خدا مومن کا پشت پناہ ہے. حبل الورید سے نزدیک ہے خدا تمہارے ساتھ، تمہارا حامی و ناصر ہے. کیوں خدا تمہارا حامی ناصر ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں. اللہ مومنین کا ولی ہے. اب ولی کا جو مرضی ترجمہ کر، علی ولی ہے، جو مرضی ترجمہ کرنا کرو، مجھے اس سے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. ولی کا مطلب کیا ہے؟ وہ ان مومنین کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہے. اور اس دن جب عرض کو دکا کر دیا ہے، جاء ربک والملائکۃ صفا صفا. ابھی ملائکہ صف در صف وہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ میں بیان نہیں کر رہا. وہ پڑھیے گا، مزے مزے کی باتیں ہیں. آپ کے لیے ساری باتیں مزے کی، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ابھی دوسروں کے لیے. اسی میں آپ اپنا حال پڑھیں گے بہت مزہ آئے گا. لیکن آپ کہاں ہیں اس کا فیصلہ آپ خوب جانتے ہیں. میں ایسی غلط فہمی بھی یہاں نہیں پھیلانا چاہ رہا کہ جو بھی اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا. نہیں، جو بھی حسینی ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا. اس دن جہنم کو ظاہر کیا جائے گا. دو قسم کی آیات ہیں قرآن میں. ایک یہ ہے کہ ان کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ایک آیت یہ ہے کہ جہنم کو حاضر کیا جائے گا، دکھایا جائے گا. یعنی جہنم ابھی بھی موجود ہے، جنت بھی ابھی موجود ہے. کیا خیال ہے آپ کو؟ جنت موجود ہے، جنت موجود ہے. اس جنت میں آپ کے محلات ہیں، آپ کے محلات انشاءاللہ اس جنت میں ہیں.
اگر آپ کے اس جنت میں محلات ہیں تو یہاں آپ کا سینہ تھوڑا سا اکڑا ہوا ہونا چاہیے نہیں ہونا؟ پیچھے آپ کے علاقے میں اگر آپ کے باغات ہیں، مربع ہیں، زمینیں ہیں، تو آپ یہاں تھوڑے سے اکڑ کے کرتے نہیں چلتے، اس کا ذکر کرتے نہیں کرتے کہ میں اگر یہاں اسلام آباد پنڈی چھوٹے گھر میں رہ رہا ہوں تو میری حویلی وہاں اتنی ایکڑ پر ہے، پہلی سے مراد میرے دادا کی ہو، ٹھیک ہے، جوڑ توڑ کے میں اپنے ساتھ ملا کے بڑا یہاں اکڑتا ہوں. یہاں تو جنت میں آپ کا اپنا محل ہے، کیوں نہیں اکڑتے؟ ابھی ہے، ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ہے. ابھی مزید اس کو بنانا چاہیں گے؟ ابھی بنانا چاہیں گے؟ صلوات پڑھتے محمد ہزاروں اینٹیں ابھی آپ نے بھیجی، ملائکہ نے ان کو لگا بھی دیا. جہنم کو ظاہر کیا جائے گا، جہنم پہلے سے ہے، جہنم میں بھی سب کی جگہ ہے، جنت میں بھی سب کی جگہ ہے. تمام انسانوں کا پلاٹ جہنم میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے. جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے ان سب کے جو جنت میں پلاٹ ہیں وہ سب آپ میں تقسیم ہو جائیں گے. مومنوں کو سارے پلاٹ بھی ملیں گے جو انہوں نے خالی کیے ہیں، جو آپ نے خالی کیے ہیں ان سب کا عذاب انہیں ملے گا. جہنم کو ظاہر کیا، اور وہ جو عذاب ہوگا، یہ میں 2 آیتیں 3 آیتیں چھوڑ رہا ہوں. اس دن جو عذاب ہوگا اس جہنم میں ایسا عذاب ہوگا جیسا عذاب تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس دن جو خدا کی پکڑ ہوگی ویسی پکڑ تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. ایسی نہ پکڑ نہ عذاب. خدا ہمیں اس پکڑ اور اس عذاب سے محفوظ فرمائے. خدا ہمیں آتش جہنم سے نجات عنایت فرمائے. اس کے بعد اب آ جائے اب آپ کی آگے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ اب آپ، لیکن ذرا سنیے گا، پھر فیصلہ کریں آپ کے لیے ہے یا نہیں. نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. اسی 7 قسمیں بیان کرتے ہیں. ابھی ہمیں اس سے کام نہیں ہے، عرفان کی اس لیول پہ نہیں جا رہے ہم، ابھی بیسک سمجھ. نفس امارہ کیا ہے؟ جو کہ حکم دینے والا، امر سے امر، حکم کرنے والا، حکم کرنے والے کو عامر کہتے ہیں. یہ امارہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ زیادہ حکم کرتا ہے، یہ بار بار حکم کرتا ہے. کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ برائی کا حکم کرتا ہے. نفس امارہ آپ کو کسی بھی لمحے نہیں چھوڑتا، ہر آن برائی کا حکم کرتا ہے. آپ یہاں آتے ہیں، یہاں بھی برائی کا حکم کرتا ہے، یہاں بھی حسد کرو اپنے مومن بھائی سے. نفس امارہ ہے نا، اس کی غیبت کرو، اس کے لیے بغض دل میں رکھو. کوئی بھی چیز، کوئی بھی عنوان ہو، کوئی بھی ٹائٹل دے کر کے شیطان آپ کو جب آپ یہاں ہیں تو برائی کی طرف نہیں لے کے جائے گا جسے آپ برائی کہتے ہیں، کسی ایسی برائی میں برائیوں کا نام ہی نہیں لیتے، اس طرف نہیں لے کے جائے گا. اسی میں برائیاں کریٹ کرے گا. یہی آپ یہی رہو اور اسی عبادت کو معصیت میں تبدیل کرو. خبردار، اس کی توجہ رکھیں. کبھی کسی بھی عنوان پر اپنے مومن بھائی سے نفرت مت کرو. کسی بھی عنوان، کوئی بھی چیز ایسی ہو جائے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو کہ غلط کام وہ کر رہا ہے اور اس میں سے 1000 میں سے 1 احتمال ہے کہ یہ صحیح ہو، باقی 999 احتمال غلط کے، اس 1 احتمال کو لے لیں. یہ وہاں جا رہا ہے اصلاح کرنے جا رہا ہے، یہ کسی خرابی کے لیے نہیں جا رہا. اس کا بہت کم امکان ہے، لیکن وہ لو. ابھی آج کل کے حالات بھی بہت زیادہ مقدر ہیں. مومنین کے درمیان میں بھی ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، سوءظن پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگتا ہے. ان تمام چیزوں کو بالکل بالائے طاقت کو، جو بھی آپ کو جو بھی پوسٹ آتی ہے، جو بھی کمنٹ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے مومن بھائی سے دور ہوتے ہیں، یہ کمنٹ شیطانی ہے.
جس بھی وجہ سے ہوگا، عبادت کے نام پہ، عزاداری کے نام پہ، جلوس کے نام پہ، FIR کے نام پہ، پتہ نہیں کس نام سے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں، یہ مجھے میرے اجتماع کو خراب کر رہا ہے، میرے اتحاد کو خراب کر رہا ہے، مجھے مومن بھائی سے باطل کر رہا ہے، یہ شیطانی ہے، پھر اس کو ڈیلیٹ کرو، اس کو آگے شیئر مت کرو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس امارہ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ چھوڑتا نہیں ہے انسان، بار بار حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے، یہ برائی سے روکتا ہے۔ ایک جوان ہے، آپ اس حال کو خالی کر دیں، ایک جوان کو یہاں کھڑا کریں، اس کا نفس کیا کر رہا ہے؟ ہمارا ادھر سے ادھر تک چل رہا ہے، لوامہ ادھر سے ادھر تک چل رہا ہے، اس کا کیا حشر ہو جائے؟ اسے کوئی اطمینان ہوگا؟ اطمینان نہیں ہوگا۔ ایک شخص ادھر سے ادھر تک چل رہا ہوں، ایک ادھر سے ادھر تک چل رہا ہوں، یہ کبھی اوپر جا رہا ہو، کبھی نیچے جا رہا ہو، کبھی دائیں جا رہا ہو، کبھی بائیں جا رہا ہو، یہ نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کب بنے گا؟ جب ان سے بالاتر ہو جائے، نفس امارہ سے، نفس لوامہ سے بالاتر ہو کر مطمئن ہو جائے۔ اب انسان مطمئن ہو سکتا ہے؟ ہم سب انسان بیٹھے ہیں، ہم مطمئن ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اگر اپنے گھر کا اقتدار مل جائے ہم مطمئن ہو جائیں گے؟ شروع تو ہم کرتے ہیں گھر کا اقتدار ہمیں ملے، پھر کہتے ہیں گھر تو ہو گیا، اب خاندان کا اقتدار بھی مجھے ملنا چاہیے، خاندان کا مل جائے تو محلے کا بھی مجھے ملنا چاہیے، محلے کا مل جائے شہر کا اقتدار بھی مجھے ملنا چاہیے۔ نفس امارہ ہے تو دے دیتا ہے، نہیں اطمینان میں آپ کہتا ہے شہر کا حکومت، آپ کو پورے ملک کی حکومت مل جائے کافی ہے؟ نہیں، پاکستان کی حکومت کافی نہیں، افغانستان کی بھی چاہیے، افغانستان میں مل جائے کافی ہے؟ نہیں، ایشیا پر بھی حکومت چاہیے، ایشیا میں مل جائے کافی ہے؟ نہیں، پوری دنیا پہ چاہیے، پوری دنیا پہ حکومت مل جائے کافی ہے؟ نہیں، عالم ملک پر مل گئی، عالم ملکوت پر بھی حکومت چاہیے، پوری دنیا پہ اگر ہوگی تو مریخ پر بھی چاہیے۔ کبھی مریخ کی طرف نگاہیں ہیں نا، جوانوں کی نگاہیں ہمیں خوب کرائے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، مریخ بھی ہمیں چاہیے، مریخ مل جائے تو باقی کے احتشام بھی ہمیں چاہیے، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ اگر عالم ملک مل جائے، عالم ملکوت مل جائے، رک جائے گا؟ نہیں، عالم جبروت بھی چاہیے نہ، کسی طاقت پر یہ نفس مطمئن ہوتا ہے، نہ کسی علم پر یہ نفس مطمئن ہوتا ہے۔ آپ کو جو بھی علم مل جائے، اور اگر آپ سنیں فلاں علم بھی ہے، وہ بھی مجھے چاہیے، تمام علم مل جائے تو آپ کے غیب کا بھی علم ہے نا، وہ بھی مجھے چاہیے۔ جو نفس کو چاہیے ہوتا ہے اور وہ اطمینان میں نہیں آتا، پھر نفس مطمئنہ کون ہوا؟ ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جان کے کہ کون ہوا نفس مطمئنہ؟ نفس مطمئنہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مطلق طاقت، مطلق اقتدار اور مطلق علم مل جائے، یعنی وہ حکومت اور وہ اقتدار جس سے بڑھ کر اور کوئی اقتدار نہ ہو، وہ علم جس سے بڑھ کر کوئی اور علم نہ ہو، اگر کسی نفس کو مل جائے تو وہ نفس نفس مطمئنہ ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں جو بھی حسین کو ذکر نہ کرے اس نے تفسیر نہیں کی ہے۔ صرف وہ شخص نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو فانی کرتے اس ذات میں، جو ذات قدرت مطلقہ ہے، جو ذات علم مطلق رکھتا ہے، اس میں فانی ہونے والا حسین ہی نفس مطمئنہ ہے۔ بہت دور ہو، سوچ بھی نہیں سکتے ہم اتنا پانی فی اللہ ہو جائیں، اپنا سب کچھ اللہ میں فنا کر لیں، ہم وہی قدرت جو خدا کو حاصل ہے وہی حاصل ہو جائے آپ کو، تبھی تو نفس مطمئنہ ہو جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ کسی انسان کو تو حاصل نہیں ہو سکتا، صرف اس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں فانی ہو جائے، اس کا ہاتھ پھر ید اللہ ہو جائے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہو جائے۔ صرف اس صورت میں نفس
مطمئنہ ہو سکتا ہے. بس نفس سے مطمئنہ ہونا ہمارے لیے تو بہت دور کی بات ہے. ہم ابھی تک کیا کہہ رہے تھے؟ صحیح سمجھ میں آئے تو بات بنتی ہے، صحیح سمجھ میں نہ آئے تو پھر بات نہیں بنتی. یہ آیات صرف اور صرف علی و اولاد علی کے لیے. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. اس سورہ فجر میں رب بہت دفعہ آیا ہے، اور نہ رحمان آیا ہے، نہ اللہ آیا ہے، نہ کوئی اور نام آیا ہے، صرف رب آیا ہے. آج وقت کم تھا، ان 3 دنوں میں ممکن نہیں تھا کہ ہم اس کو بیان کریں، لیکن یہ سمجھ لیں رب اور ان تمام قضایا میں، ان تمام باتوں میں بہت گہرا ربط ہے. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا. راضیتاً، راضی ہو کر. پلٹنا ہر کسی نے، رجوع ہے، ہر شخص نے خدا کی طرف جانا ہے. خدا نے یہ ندا سب کو دینا ہے، ارجعی، کہ پلٹ آؤ. لیکن یہ جو رجوع ہے، ایک رجوع اختیاری ہے، ایک رجوع اضطراری ہے. مر کے تو سب نے جانا ہے، مرے بغیر کوئی جائے تو بات ہے نا. خود سے کوئی جائے تو بات ہے، مر کے تو سب نے جانا ہے. رجوع اضطراری یعنی چاہے یا نہ چاہے ملک الموت آئے اور گھسیٹ کے لے جائے، وہ تو سب کے ساتھ ہونا ہے. لیکن نفس مطمئنہ کون ہے؟ جو اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے رجوع کرتا ہے. رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دنیا و مافیہ کو چھوڑ دے، ہر تعلق کو چھوڑ دے اور صرف اس سے تعلق قائم کرے. یہ رجوع اختیاری ہے. آپ جیتے جی نفس مطمئنہ بن سکتے ہیں، مرنے کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان مرے تو نفس مطمئنہ بنے، نہیں، نفس مطمئنہ اس زندگی میں بنے گا تو یہ خطاب آئے گا، ارجعی الی ربک راضیۃً. صرف حسین ہے جو سجدے آخر میں رضن برضا، سب کچھ لٹانے کے بعد، پورا کنبہ لٹانے کے بعد. اور یہ بھی معلوم ہے کہ شہادت کے بعد اسارت بھی ہے، شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے بھی لگتے ہیں، لیکن اس کی زبان میں کیا ہے؟ رضن برضا و تسلیماً. بہت مشکل ہے، سمجھ انسان نہیں سمجھ سکتا. راضیۃً مرضیہ، تو راضی ہو کر آیا تو میں نے بھی اپنی ساری مرضی تجھے دے دی. فادخلی فی عبادی، میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم آ گیا. فادخلی فی عبادی کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ ابھی یہ نفس مطمئنہ سے کہا جا رہا ہے. کس نفس مطمئنہ کو؟ جس کو ابھی تک ہم نے سمجھ لیا. فادخلی فی عبادی، میرے عباد میں، میرے بندوں میں داخل ہو جا. عبادی، یہ یہاں جو ہے خدا اپنے بندوں میں کہہ رہا ہے. پھر یہاں عباد و رب نہیں کہا، عباد الرحمن نہیں کہا، عباد اللہ نہیں کہا، بلکہ عبادی کہا. اور اس کا کیا ہے میں واللہ بیان نہیں کر سکتا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں، نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ اس کی کیا منزلت ہے. عبودیت کی کیا منزلت ہے، عبودیت مطلقہ کیا ہے، اور عبودیت مطلقہ اگر منسوب ہو جائے خود خدا سے اور عبادی ہو جائے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں. بہرحال سمجھ لیجیے یہ ایک ایسی منزلت ہے جس کی طرف خدا بلا رہا ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے. فادخلی جنتی، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے. جب تو میرے عباد میں سے ہو جائے گا، جو میرا عبد ہو جائے گا، تو تو جنت کا مشتاق نہیں ہوگا، جنت تیری مشتاق ہوگا. تو کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ قرآن سمجھنا آسان نہیں. میری جنت، الجنہ اور ہے، جنتی
ہی اکبر، سب سے بڑی جنت ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے. یہ جنت عدن کی بات نہیں ہو رہی، یہ باقی جنت کی بات نہیں ہو رہی. تو جب میرا بندہ ہوا تو تو الجنہ میں نہیں جائے گا، تو جنتی میں جائے گا. پھر تو جنت کا مشتاق نہیں ہوگا، تجھے میں جنت میں اپنی جنت میں لے کے جاؤں گا. یہ تو نفس مطمئنہ کی بات ہو رہی ہے نا. اس سے نیچے جو ہم نفس مطمئنہ ہیں، ابھی بیان کروں گا کہ ہم کیسے نفس مطمئنہ ہیں. ہمیں بھی جب قیامت کا وقت ہوگا، محشر میں ہمیں انشاءاللہ زیارت امام حسین نصیب ہوگی. اور جب مومن حسین کی زیارت کر رہا ہوگا اسے کہا جائے گا چل جنت کی طرف، اور مومن نہیں جا رہا ہوگا. جنت کی طرف جانے کی ندائیں آ رہی ہیں، اور یہ ٹکٹکی باندھ کر سید سردار جنت کو دیکھ رہا ہے کہ میری جنت تو یہ ہے. یہ وہ جنت آپ کی جنت ہے، اور یہ جو نفس مطمئنہ کو خدا کی جنت ہے، اس میں داخل ہو رہا ہے. اچھا یہاں تک تو وقت آ گیا، میں تو مختصر کروں کو انکلوڈ کر سکتا ہوں. ہم اس میں نفس مطمئنہ میں نہیں سوچ بھی نہیں سکتے. نفس مطمئنہ کی اس منزلت کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا اس پورے نظام عالم میں شفاعت کا نظام، شفاعت پر ہمیں الزام دیا جاتا ہے یہ شفاعت کے قائل ہیں اور یہ غیر اسلامی نظریہ ہے. یہ شفاعت غیر اسلامی نظریہ نہیں ہے. تمام عالم میں، عالم تشریع و عالم تکوین میں ذرے ذرے میں نظام شفاعت ہے. سمجھانا مشکل ہے. سورہ بقرہ کی آیت جب یاد نہیں رہی اس میں ہم نے اس کو پورا مفصل بیان کیا ہے. شفاعت کے تکوینی شفاعت کو بیان کیا، تشریعی شفاعت کو بھی ہم نے بیان کیا. ابھی ہمیں اسے کام نہیں ہے. بغیر شفاعت کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ پنکھا جو مجھے ہوا دے رہا ہے یہ بھی پہلے خدا سے اجازت لیتا ہے. یہ بھی پہلے شفاعت کرتا ہے کہ یہ بندہ ابھی تقریر کر رہے سے پسینے آ رہے ہیں، اس کو میں ہوا دوں. اگر خدا اجازت دے گا تو یہ شفاعت قبول ہوگی، اس کے بغیر یہ ہوا نہیں دے سکتا. نظام تکوین میں بھی شفاعت ہے، لیکن ان چیزوں کو آسان کرنا. اب آپ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے، اور وہ نفس مطمئنہ کی منزل بہت زیادہ بلند ہے. اس منزل کو ہمارے لائق کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ شفاعت. اہل بیت کی شفاعت سے. جنت بھی بہت بلند ہے، ہم میں سے کوئی بھی اپنے کردار کی وجہ سے جنت کا اہل نہیں ہو سکتا ہے. پھر ہم جنت میں کیسے پہنچیں گے؟ شفاعت. ہمارے لیے جنت کو آسان کیا جائے گا. اب نفس مطمئنہ کو بھی شفاعت سے آسان کیا جا رہا ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو وہ گھبراتا ہے؟ پوچھ لیجیے اپنے آپ سے. جب موت آتی ہے تو ہمیں خوف ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں، ڈرنا. مومن موت سے نہیں ڈرتا. اپنے اندر جانتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے. کچھ تو خوف ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ نہ. امام فرما رہے مومن کو خوف نہیں ہوتا. پوچھنے والا راوی بھی ہم جیسے ہی ہوگا. میں ہوں تو مومن لیکن موت سے ڈر تو رہا ہوں. امام نے ارشاد فرمایا جب ملک الموت آئے گا تو ملک الموت کے خوف سے مومن آنکھیں بند کیے ہوئے ہوگا. خوف تو ہے. ملک الموت اس مومن سے کہے گا اے مومن آنکھیں کھول، میں تجھ پر تیرے باپ سے زیادہ مہربان ہوں. میں آیا تیری جان نکالنے کے لیے ہوں، لیکن تیرے باپ سے زیادہ شفیق ہوں. باپ سے زیادہ شفیق. آپ کو یقین آئے گا؟ آیا تو جان لینے کے لیے اور دعویٰ کرتا کہ میں باپ سے زیادہ شفیق ہوں. میں تیرے ساتھ وہ لطف اور وہ کرم کرنے آیا ہوں جس کا تو اندازہ بھی نہیں کر سکتا. یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا. آنکھیں کھول، کھولے گا یہ انسان.
جب آنکھیں کھولے گا مومن، آنکھیں کھولے گا، مومن کو فرشتے کی بات پر بھی یقین آتا ہے، وہ جب آنکھیں کھولے گا تو وہ اپنے سامنے محمد مصطفیٰ کو پائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام کتنا آسان ہے ہمارے لیے۔ جناب سیدہ اپنے دونوں شہزادوں کے ہمراہ اور امام حسین اپنی تمام ائمہ اولاد کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ اور جب فرشتہ کہے گا، ملک الموت کہے گا آنکھیں کھول اور دیکھ کون تیرے استقبال کے لیے آئے، تو آپ اپنی مرضی سے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ آپ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ارجعی الی ربکی راضیۃ، پھر راضی ہو کے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ یہ غلط نہیں ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شخص زیارت کر لے گا، چہاردہ معصومین کی زیارت کرے گا، تو اسے خطاب آئے گا، اس مومن کو خطاب آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو محمد و علی پر مطمئن ہوا۔ یہ شفاعت ہے، وہ اطمینان کا لیول اور تھا، اطمینان کا یہ لیول اور ہے، جو محمد و علی پر مطمئن ہوا۔ ارجعی الی ربکی راضیہ، ولایت امیر المؤمنین پر راضی ہو کر پلٹا۔ میں راضی ہے نہیں ولایت امیر المؤمنین، راضیۃ مرضیہ، اور اس راضی ہونے کا ثواب جنت پا، میری مرضی کو پا۔ وادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جائے، یعنی محمد و اہل بیت محمد میں داخل ہو جائے، یعنی سلمان منا اہل البیت کا درجہ پا لے۔ کیا کیسے ہو؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کتنا کرم ہے، کتنا لطف ہے، کتنی بڑی شفاعت ہے کہ ہمیں ولایت علی پر راضی ہونے کے بدلے میں منا اہل البیت کا خطاب مل رہا ہے۔ ہمارے اہل بیت میں داخل ہو جا، فادخلی جنت، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ پہلے دن ایک حدیث پڑھی کہ جو اقرأوا سورۃ الفجر فی نوافلکم و فرائضکم، اپنی واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کرو، اور جو سورہ فجر کی تلاوت کرے گا وہ یدخل الجنہ مع الحسین، وہ حسین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین کے ساتھ جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ اس لیے کہ حسین اس کو لینے آیا ہوگا، آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل کرے گا۔ السلمان منا اہل البیت کا خطاب آپ کے لیے بھی آئے گا، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ یدخل الجنہ مع الحسین فی درجتے، اس مومن کو، سورہ فجر سمجھنے والے کو، پڑھنے والے کو، تلاوت کرنے والے کو حسین کی معیت ملے گی۔ واللہ معیت حسین کیا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، میں نہ سمجھا سکتا ہوں۔ جنت میں سردار جنت کے ساتھ داخل ہونا، سردار جنت کی معیت میں داخل ہونا، یہ کیا منزلت ہے؟ فی درجۃ الحسین، وہی حسین کا درجہ آپ کو بھی نصیب ہوگا۔
سورۃ الفجر. قرآن پڑھو, قرآن سے محبت کرو, قرآن سے آپ لوگوں کو زیب دیتا ہے. قرآن کی تعلیمات صرف ہم ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن سے دور نہیں رہنا چاہیے. خدا ہمیں توفیق دے ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق بسر کر سکیں. خدا ہمیں توفیق دے جب ہمیں موت آئے تو ہمیں زیارت معصومین نصیب. شاعر کہتا ہے کاش مجھے ہر روز موت آئے اور دن میں 1000 بار موت آئے تاکہ میں علی کی زیارت کر سکوں, اولاد علی کی زیارت کر سکوں. خدا آپ سب کو اپنے فرمان میں رکھے اور یہ جو عبادتیں آپ نے کی ہے کہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک ہستی ہے جو شبیہہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. شبیہ زہرا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی ہم نے نفس مطمئنہ کو سمجھ لیا. جناب سیدہ نفس مطمئنہ ہے, اس منزل پر ہے, اس کی شبیہ ہونا ممکن نہیں ہے. لیکن ایک بچی 4 سال کے سن میں جناب زہرا کی شبیہہ ہوتی ہے. 2 بچیاں ہیں, 2 شخصیات ہیں جو اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. ایک زہرا ہے اور ایک سکینہ ہے. باپ کی جدائی برداشت نہ ہوئی, زہرا نے گریہ کیا, مدینہ والوں کو اعتراض ہوا. لیکن جب سکینہ نے گریہ کیا تو شمر کے تازیانے کھانے پڑے, منہ پر تماچے کھانے پڑے. آپ نے آسانی سے سن لیا. جانتے ہو اس کم سنی میں تماچے کا کیا مطلب ہے؟ جب بڑی بیویوں کو تماچے لگتے تھے تو جس رخسار پہ تماچا لگتا تھا وہ رخسار زخمی ہوتا تھا. لیکن جب سکینہ کو تماچا لگتا اور تماچا دائیں رخسار پہ لگتا تو خون بائیں رخسار سے نکلتا. خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. سلام اللہ علی الباقین. امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں ان رونے والوں پر خدا کا سلام ہو. کیسے عرض کروں, جب علی نے زہرا کو غسل دینا شروع کیا ایک مرحلہ وہ آیا کہ دیوار پر سر رکھ کر گریہ کرنا شروع کیا اور فرمایا اما لیلی ومسحر, آج کی رات کے بعد میں کبھی سو نہ پاؤں گا. باقر سے کسی نے پوچھا مولا امیر المومنین نے ایسا کیا دیکھا تھا؟ فرمایا جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے تو تازیانے کے نشان دیکھے, ٹوٹی ہوئی پسلی دیکھی, ایک لاشا زین العابدین نے بھی دفن کیا. جب اپنی ننھی بہن کو دفن کر رہے تھے ہاتھ پر تازیانوں کے نشان کو دیکھے تھے. ہم مجھ میں واقعی طاقت نہیں ہے, یہ مسائل ایسے ہیں جو بیان نہیں ہو سکتے. خدا آپ کو سننے کی اور مجھے بیان کرنے کی طاقت ہے. کون جانے سکینہ کیا ہے؟ سکینہ جانتے ہو جب کہیں سب بیویوں کے الفاظ ختم ہو جاتے تھے وہاں سکینہ آگے بڑھ کے بولتی تھی. جب عباس کا علم لے کر حسین واپس آئے بیویوں میں سے کوئی کچھ بھی نہ کہہ سکتا تھا. سکینہ آگے بڑھی, بابا پانی نہیں چاہیے, چچا کو بلائیے. اجرکم اللہ. جب وداع آخر ہوا
تمام بیویوں نے روکنے کے لیے جو کہہ سکتی تھی، جو بین کر سکتی تھی، جب حسین نہ رکے، حسین سوار ہوئے، جو جنا حرکت نہیں کرتا، دیکھا سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی ہے، ارشاد فرمایا بابا آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ جانتے ہو ایک منظر ایسا آیا، اس کے بعد اس سکینہ نے بولنا چھوڑ دیا۔ جب یہ کاروان شام پہنچا، شام میں جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں، میں بیان بھی نہ کر سکوں گا۔ جب اس کاروان کو در شام پر روکا گیا، باب شام پر روکا گیا، سر حسین کو آویزہ کیا گیا، گھنٹوں وہاں اہل بیت رسول رہے، اور جو سلوک بیویوں کے ساتھ ہوتا رہا، جو سر حسین کو لوگ پتھر مارتے رہے، زینب کبریٰ نے جب یہ منظر دیکھا، کہا بھیا حسین، بابا نے یہ تو بتایا تھا، آپ نے بھی یہ بتایا تھا آپ شہید کیے جائیں گے، ہم نے صبر کر لیا، یہ بھی بتایا تھا ہم اسیر کیے جائیں گے، ہم نے صبر کیا، لیکن اللہ یہ نہ سوچا تھا ایسا منظر ہوگا، باغی باغی کہا جائے گا، ہمیں پتھر مارے جائیں گے، آگ کے انگارے برسائے جائیں گے۔ حضرت محمد زینب بین کر رہی ہے، سر حسین کو دیکھ کر مسائل پڑھ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے سکینہ کو دیکھا، سکینہ تڑپ رہی ہے، نزدیک ہے کہ جان پرواز کر جائے، اپنا غم بھول گئی اور حسین کو پکارا، یا اخی کلم فاطمہ صغیرہ، حسین تجھے اماں زہرا کا آواز تھا، سکینہ کی خبر لیجئے۔ باپ نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن شروع کی، نہ جانے باپ نے کیا کہا، بیٹی نے کیا سمجھا، بیٹی آرام ہو گئی۔ اس کے بعد سکینہ کی نگاہ حسین کے راس پر تھی، حسین کے سر پر تھی، وہ سر جو کبھی نو کے نیزہ پہ بلند ہوا، سکینہ دیکھتی رہی، جو کبھی صندوق میں گیا، سکینہ دیکھتی رہی، جو کبھی تندور میں گیا، سکینہ دیکھتی رہی، آج کیا منظر دیکھ رہی ہے، یہ سر تشت پر آیا، لیکن اس تشت کو لعین کے قدموں میں رکھا گیا۔ حضرت بابا کا سر ہے، آج نزدیک سے دیکھ رہی ہے، کاش صرف اتنا دیکھا ہو، ظالم نے چوبے خیزرہ کو شراب میں سلانا شروع کیا۔ آزاداروں، جانتے ہو اگر کلی خشک ہو اور اسے چھڑی ماری جائے تو وہ کیسے پرپر ہو جاتی ہے۔ میں کیسے عرض کروں کہ سر حسین نے کیا کیا سفر طے کیا، یہ ہونٹ شہادت سے پہلے ہی پیاس سے خشک تھے۔ جب لعین نے اس چوبے خیزرہ سے سکینہ کی نگاہوں کے سامنے جسارت کرنا شروع کی، سکینہ مریض ہو گئی، سکینہ بولی، سکینہ نے اتنا گریہ کیا، اللہ آپ کا گریہ ہیچ، بیویوں کا
بتا دیا. نہ جانے کیسے آپ نے سن لیا. جانتے ہو جب بچی کے سامنے سر آیا, مقتل کے الفاظ ہیں, بچی نے ہاتھ بڑھا کر سر نہیں اٹھایا. شاید بابا تازیانوں کے نشان دیکھ لے. بابا سے یہ زخمی ہاتھ برداشت نہ ہو. شاید اب ان ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں کہ سر حسین کو اٹھا سکے. حسین کے سر کو اپنے سینے سے لگایا. بابا میں آپ کے سینے میں سوتی رہی, آج میرے سینے میں آرام کرے. وہ بچی جو بولتی نہیں تھی, اب جب بابا کا سر ملا بولنا شروع کیا. من الذی قطع ولیدک. بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ ابدا من الذی ایتمنی علی سحر سحری. بابا میری کم سنی پر بھی کسی نے رحم نہ کیا. مجھے اس کم سنی میں یتیم کر دیا. بابا آپ کے بعد شبر نے تازیانے مارے. طویل مرثیہ ہے, مجھ میں داغ نہیں ہے. مقتل کے آخری الفاظ, وہ جو لب دیکھ کر مریض ہوئی تھی, وہ جو وہ سگاہ رسول پر جسارت دیکھ کر مریض ہوئی تھی, اس سیدہ نے, اس سکینہ نے ووضعت فمها علی فمہ الشریف, اپنے ہونٹوں کو وہ سگاہ رسول پر رکھ دیے. فبکت بکاء شدیدا. پھر زہزارہ نے, پھر سکینہ نے ایسا گریہ کیا نہ سجاد خاموش کر سکے, نہ سکینہ خاموش کر سکی. ایک وقت آیا جب سکینہ کا گریہ تمام ہوا, سکینہ نے رونا ختم کیا. زینب پکاری, سجاد, سکینہ دنیا سے چلی گئی. اجرکم اللہ. زندان میں ایک قیدی جس کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں, نہ جانے اس نے کیسے قبر کھودی. سکینہ کو جب قبر میں اتارا, میرا دل کہتا ہے کہ 2 ہاتھ ضرور برآمد ہوئے ہوں گے. بیٹا سجاد, میری امانت مجھے پلٹا دے. بات ظلم مدینے سے شروع ہوا ہے. جب ظلم مدینے میں ہوا, جب زہرا شہید ہوئی, علی نے زہرا کو جب اتارا, رسول خدا کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. علی میری امانت مجھے پلٹا دے. علی نے پکار کر کہا, یا رسول اللہ, آپ کی امانت آپ کے حوالے, آپ کی بیٹی بتائے گی. آپ نے امت حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفا یا عاجل
سے ہمارے دلوں کو منور فرما، انہیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے اعمال انصار میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،